أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے کہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس توریت اور انجیل میں، وہ حکم کرتا ہے ان کو نیک کام کا، منع کرتا ہے برے کام سے، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے سب پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں، اور اتارتا ہے ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ قیدی جو ان پر تھے۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی رفاقت کی اور اس کی مدد کی اور تابع ہوئے اس نور کے جو اس کے ساتھ اترا ہے، وہی لوگ پہنچیں اپنی مراد کو۔ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں ارشاد ہوا تھا، یوں تو اللہ کی رحمت ہر چیز اور ہر شخص کے لیے وسیع ہے، آپ کی موجودہ امت بھی اللہ کے رحمت سے محروم نہیں، لیکن مکمل نعمت و رحمت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو ایمان، تقوی اور زکوٰۃ وغیرہ کی مخصوص شرائط کو پورا کریں۔ اس آیت میں ان لوگوں کا پتہ دیا گیا ہے جو ان شرائط پر پورا اترنے والے کون لوگ ہیں، اور بتلا دیا گیا یہ وہ لوگ ہوں گے جو رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ اس ضمن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات اور آپ کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا نہیں بلکہ آپ کے مکمل اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں، آپ کے مکمل اتباع کا حکم دیا گیا، جس سے معلوم ہوا فلاح آخرت کے لیے ایمان کے ساتھ اتباع شریعت و سنت بھی ضروری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی اور امی کہا گیا۔ امی اسے کہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، امی اسے کہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اور عرب کے اکثر لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو امی ہونا ایک عیب کی بات ہے، امی ہونا ایک عیب کی بات ہے، ان پڑھ ہونا ایک عیب کی بات ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے امی کہا۔ 40 سال تک مکہ کے سرزمین پر رہیں، ایک لفظ
نہ کسی سے پڑھا نہ کسی سے سیکھا، ایک لفظ۔ لیکن 40 سال کے بعد مکہ کے سرزمین پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی دولت آپ کو عطا فرمائی، تو علوم کے ایسے دریا اپنے زبان سے بہائے، علوم کے ایسے دریا معارف آپ کے قلب اطہر سے اور زبان منورہ سے نکلے کہ پوری دنیا آپ کے علوم سے فیضیاب ہوئی اور ہوتے آ رہی ہے۔ اور ایسا قرآن اللہ کریم نے آپ پر نازل کیا کہ پوری دنیا تب سے لے کے آپ تک اور قیامت تک قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی بنا کے لا نہیں سکتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ علوم اور معارف اور علم کا دریا آپ نے بہایا، یہ آپ کے نبی اور رسول ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور قرآن کریم اللہ کی طرف سے اترا ہوا نازل کردہ اس بات پر شہادت دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ بھائی 40 سال تک جن کے زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا علوم و معارف کا، لیکن 40 سال کے بعد علم کے ایسے دریا بہائیں، خدا کی قسم تب سے لے کے آج تک مسلمان اور اہل ایمان آپ کے علوم سے فیضیاب ہو کر اپنے دل و دماغ کو نورانی اور معطر کر رہے ہیں۔ میں سمجھ گئے؟ اور چوتھی صفت یہ بیان کی، میں ایک بات کہتا چلوں کہ جیسے تکبر یہ ایک عیب والی چیز ہے، تکبر ایک عیب والی چیز ہے، لیکن تکبر کی صفات اللہ کو جچتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ایسے ہی امی ہونا ایک عیب والی چیز ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا ایک تعریف کی چیز ہے۔ اور چوتھی صفات یہ بیان کی گئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تورات کے اندر اور انجیل کے اندر اور زبور کے اندر اللہ کریم نے آپ کے صفات کاملہ کو ایسا بیان کیا، ایسا بیان کیا، ایسا بیان کیا کہ تورات اور انجیل پڑھنے والا جب آپ کے صفات کاملہ کو پڑھیں گا تو وہ اپنے دل و دماغ میں یہی سوچیں گا کہ وہ ہستی میرے سامنے موجود ہے۔ تورات کے اندر آپ کی مکمل صفات کو بیان کیا، یجدونہ، ایسی مکمل صفات کو بیان کیا گیا کہ پڑھنے والا یہی تصور کرے گا کہ حضرت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دنیا و آخرت کی فلاح، دنیا و آخرت کے فلاح آپ کی امت کے انہی لوگوں کا حصہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، جن کا ذکر تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے۔ آپ کی اتباع کریں۔ بات سمجھ گئے؟ تورات اور انجیل کے اندر جو اصل کتاب تھی اس کے اندر آپ کا مکمل تذکرہ موجود تھا، لیکن زمانہ بدلا، وقت بدلا، حالات بدلے، تورات کے اندر تبدیلی آئی، انجیل میں تبدیلی آئی، لیکن آج دنیا کے اندر تورات کے جو اصل حصے تھے کہیں موجود نہیں ہیں، انجیل کے جو اصل حصے تھے کہیں موجود نہیں ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر کا ترجمہ موجود ہے۔ آج بھی تورات اور انجیل اہل یہود
اور اہل عیسائی تورات اور انجیل ہی کو مانتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ زبور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل تذکرہ کیا ہے، لیکن اہل یہود اور اہل عیسائی تورات اور انجیل ہی کو مانتے ہیں۔ تو آج بھی تورات اور انجیل کے جو ہے ترجمے موجود ہیں، آج بھی آپ کے تعلق سے اس میں اشارے ملتے ہیں۔ اگر وہ اشارے نہیں ملتے تو اہل یہود کب کا قرآن کریم کو جھوٹا کہتے ہیں۔ ارے بات سمجھ گئے؟ کیونکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کاملہ کے تذکرے ہم نے تورات اور انجیل میں کر دیے ہیں۔ اگر آج کی تورات اور انجیل کے اندر آپ کے اشارے نہیں ملتے تو اہل یہود میڈیا پورا انہی کا ہے، وہ کب کا قرآن کریم کو جھوٹا کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جھوٹا لکھا ہوا ہے، وہ کب کا کہتے ہیں، لیکن انہوں نے اشارے پڑھ لیے اور ان کے زبان پر مہر لگ گئی کہ نہیں، حضرت کا تذکرہ آج بھی موجود ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو انجیل میں تبدیلی آ گئی، زبور میں تبدیلی آ گئی، تورات میں تبدیلی آ گئی، لیکن قرآن کریم وہ واحد کتاب جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہو کر اس امت کو ملی ہے، تب سے لے کے آج تک 1450 سال ہو گئے ہیں، قرآن کریم کے زبر کے اندر بھی فرق نہیں آیا ہے، آیت میں نہیں، زبر میں فرق نہیں آیا ہے، زیر میں فرق نہیں آیا ہے۔ خدا کی قسم، قیامت کا سورج مغرب سے نکل جائے گا تب تک قرآن کریم کے زبر اور زیر کے اندر کوئی مائک کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا کہ تبدیلی لا کر دکھا سکے۔ ارے بولو نا بھائی، کوئی ایسا مائک کا لال پیدا نہیں ہوا کہ قرآن کریم کے زبر اور زیر میں تبدیلی لا کر دکھا سکے، اور جو قرآن کریم کے خلاف اٹھیں گا وہ سمجھ لیں اس کی دنیا جہنم بن چکی ہے، آخرت کے اندر اس کا حشر تو بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ 2021 کا زمانہ، لوگ چند ٹکوں کے خاطر، چند دولت کے خاطر، شہرت کے خاطر اللہ اکبر کیا کیا کر رہے ہیں۔ ارے ظالمو، سوچو تمہیں مرنا ہے، تمہاری موت کیسی آئیں گی؟ جی، ایک نیا شوشہ کھڑا ہوا، قرآن پاک کی 26 آیتوں کو قرآن پاک سے نکال دیا جائے۔ ظالم، جتنا تجھ پہ افسوس کرے اتنا کم ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تیری ذہنیت سور سے بدتر تیری ذہنیت ہے، بلکہ تیرے لیے سور کا نام لینا سور کی توہین کرنا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ قرآن کریم کے خلاف اٹھ گیا، ظالم، تیری دنیا تو تباہ ہوگی، آخرت کے اندر تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ وہ شخص مسلمان ہی نہیں جو قرآن پاک کی ایک آیت پر شک کرے۔ کیا کرے؟ شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، جو شک کرے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ تو ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے، زبور کے اندر موجود ہے۔ ایک یہودی بچہ تھا جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ کے جوتے کو صحیح کرنا، آپ کے عصا کو ٹھیک کرنا، وضو کرے تولیہ پیش کرنا، بڑی وہ بچہ آپ کی خدمت کرتا تھا، یہودی تھا۔ حضرت نے پوچھ لیا، بھائی وہ بچہ نظر نہیں آتا جو ہماری خدمت کرتا ہے؟ کہا حضرت وہ بچہ بیمار ہے۔ سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے گھر گئے
بیمار ہے، عیادت کرنے کے لیے بچے سے ملے، ملاقات ہوئی، تو بچے کے سر کے سرہانے اس کا باپ کھڑا ہوا تھا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے باپ سے کہا، تم تورات پڑھتے ہو؟ کہاں پڑھتا ہوں۔ کیا تورات کے اندر میرے صفات موجود نہیں ہیں؟ کیا تورات کے اندر میرے صفات موجود نہیں ہیں؟ کیا میرا تذکرہ موجود نہیں ہے؟ وہ جو یہودی لڑکے کا باپ تھا وہ بھی یہودی تھا، اس کے پاس اصل تورات موجود تھی، اصل تورات۔ تو اس بچے کے باپ نے کہا، میں تورات تو پڑھتا ہوں لیکن آپ کا تذکرہ موجود نہیں ہے، آپ کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ وہ بچہ جو بیمار تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا، اس بچے نے کہا، حضرت میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں آپ کا مکمل تذکرہ تورات کے اندر موجود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ، اب اللہ کے رسول ہیں۔ اس بچے نے کہا، میرا باپ جھوٹ کہہ رہا ہے، آپ کا مکمل تذکرہ تورات کے اندر موجود ہے، اب میں ایمان لاتا ہوں، آپ کو غلام بنتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا، بھائی یہ مسلمان مرا ہے، آپ اس کی تجہیز و تدفین ہم نے کرنا ہے، اس بچے کی لاش اس کے باپ کے حوالے نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہو کے مرا ہے۔ اور ایک شخص تھے مدینہ پاک کے اندر، حضرت نے ان سے قرض لیا تھا۔ کیا لیا تھا؟ قرض۔ بھائی مجھے قرض دو، مجھے کوئی ضرورت ہے۔ اب انہوں نے قرض دیا، اور قرض کی جو تاریخ طے ہوئی تھی اس سے پہلے آپ سے مطالبہ کیا کہ حضرت میرے پیسے واپس لوٹا دو۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے کہا، بھائی اس وقت پیسے میرے پاس نہیں ہیں، جب آ جائیں گے تو دے دوں گا، جو تاریخ ہماری آپ کی طے ہوئی ہے۔ اس نے کہا، نہیں، میں آپ سے پیسے ابھی ہی لوں گا۔ اور اس یہودی شخص نے شدت اختیار کی، غصہ کیا کہ مجھے پیسے ابھی چاہیے، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو قید کر لوں گا۔ حضرت نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، اگر آپ کو قید کرنا ہو اور مجھے یہی بٹھانا ہو تو میں یہی بیٹھنے تیار ہوں۔ اب اس یہودی شخص نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا۔ حضرت نے ظہر کی نماز وہیں پڑھی، عصر کی بھی نماز وہیں پڑھی، مغرب بھی وہیں پڑھی، عشاء بھی وہیں پڑھی، حتیٰ کہ فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ سید الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ میرے صحابہ جو ہیں اس یہودی کو آنکھ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، چپکے چپکے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ حضرت نے محسوس کر لیا اور اپنے اصحاب سے کہا، دیکھو میرے رب نے مجھے منع کر دیا ہے، جس سے میں وعدہ کروں اس پر ظلم کروں۔ میرے رب نے منع کر دیا ہے، جس سے میں وعدہ کروں اس پر میں ظلم کروں۔ اس یہودی کو معلوم پڑا، صبح ہوتے ہی یہودی نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اب اللہ کے رسول ہیں۔ اس یہودی نے کہا حضرت اصل مقصد یہ کہ میں تورات بہت زیادہ پڑھتا ہوں، اور تورات کے اندر آپ کی یہ صفات لکھی ہوئی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ پاک میں پیدا ہوں گے، مدینہ پاک میں ہجرت کریں گے، اور ملک ان کا شام ہوگا، اور نہ وہ سخت مزاج ہوں گے، کیا ہوں گے؟ اور نہ سخت مزاج ہوں گے، نہ سخت بات کرنے والے ہوں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے، نہ وہ سخت مزاج ہوں گے، نہ سخت بات کرنے والے ہوں گے، نہ بازار میں شور کرنے والے ہوں گے، نہ بازار میں شور کرنے والے ہوں گے، اور بے حیائی سے دور رہیں گے۔ میں نے سارے صفات کاملہ آپ کے اندر دیکھ لی تھی، یہ صفات باقی تھیں کہ میں آپ سے ضد کروں، آپ کو قید کر لوں، پھر دیکھتا ہوں آپ کا مزاج کیسا بنتا ہے، کیا آپ مجھ پر غصہ ہوتے ہیں، کیا آپ مجھے ڈانٹتے ہیں، کیا آپ مجھے مارتے ہیں، کیا اپنے اصحاب سے کہتے ہیں ذرا اس کو دیکھ لو، ذرا اس کو پکڑ لو۔ میں نے وہ ساری چیزیں جو تورات کے اندر پڑھی تھی من و عن آپ کی مزاج میں اور آپ کی زندگی میں پائی، میں اسی واسطے آزمانے کے لیے آپ کو قید کر لیا تھا۔ بہرحال آج سے میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا صحابی ہوں، پوری زندگی آپ کے قدموں کے سہارے گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات ہیں، جہاں آپ چاہیں آپ کو اختیار ہے، اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ اور وہ یہودی عام یہودی نہیں تھا، بہت مالدار تھا، اس کا آدھا مال بھی ملنا بہت بڑی نعمت تھی۔ بات سمجھ گئے؟ تو ہمارے حضرت آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخت مزاج نہیں تھے، نہ سخت بات کرنے والے تھے، بہت برداشت کرنے والے تھے، بہت صبر کرنے والے تھے، دشمنوں کو گلے سے لگانے والے تھے، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے تھے، رات میں اٹھ کر جو دین میں آپ پر ظلم کرتے تھے، رات میں اٹھ کر ان کی بھلائی کی، ہدایت کی اللہ سے دعا کرنے والے تھے، بہت ممتا رکھنے والے نبی اور پیغمبر تھے۔ صلاۃ و سلام ہو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اللہ رب العالمین نے ہم جیسے چھوٹے موٹے انسانوں کو آپ کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ ارے بولو نا بھائی، جن کی امت میں آنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے دعائیں فرمائی، ہم نے کہاں دعا کی تھی؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ کرم اس رب کا مہربانی کہ جس نے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اب ہمیں بھی چاہیے اپنے محبوب کے اخلاق والی زندگی اپنی زندگی میں میں اور آپ لانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے زندگی بھی نکھر جائیں اور ہمارے ذریعے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔